بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کی ابتدا میں چند باتیں علم حدیث کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان اقوال کو اور ارشادات کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کیں اور آپ کے جو افعال ہیں ان کا تذکرہ اگر صحابی کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ پھر تیسرے مقام پر یہ ہے کہ کوئی بات کسی صحابی نے کہی یا کسی نے کوئی فعل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی اصلاح نہیں فرمائی یا کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، کوئی آپ نے اس سے اتفاق فرمایا، تو اس بات کو بھی حدیث کی کتب میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک حدیث قولی ہے جس میں آپ کے اقوال درج ہیں، پھر حدیث فعلی ہے جس میں آپ کے افعال کا ذکر آتا ہے، اور تیسری قسم کی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بات کو قائم رکھا اور اس سے اصولاً اتفاق فرمایا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بھی بیان کی ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ صحابہ کے اقوال بھی آثار کے طور پر حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس کی ایک بہت اہم مثال جو یاد رکھنی چاہیے وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کیا لوگو تم یہ ضرور کہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث کی مختلف اقسام ہیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایسی ہے جو صحابہ کے اقوال سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کو بھی صحیح بخاری میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ان صحابہ کے اقوال کو شامل کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ نے یہ بات اور یہ حکمت کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا آپ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان کی رہنمائی میں اور حضور کے سکھانے کے نتیجے میں صحابہ نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، اور صبح کے وقت شام کی راہ نہ دیکھا کر، اور صحت کے وقت اپنی بیماری کے لیے کچھ عمل کر لے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ زیادہ راہ لے لے۔ دیکھیں کتنے سادہ الفاظ ہیں لیکن اس میں کتنی حکمت کی باتیں ہیں۔ انہی باتوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے موقعوں پر مختلف انداز میں ذکر کیا۔ میں ان الفاظ کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، جب نیکی کرنی ہے اور نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہو تو جتنی جلدی نیکی کر لی جائے یہی بہتر ہوتا ہے۔ تو شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو معلوم، لیکن نیکی فوری طور پر کر لینی چاہیے۔ اور صبح کے وقت شام کی راہ نہ دیکھا کر، صبح ہو تو یہ نہ سوچو کہ یہ میں بات شام تک کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا۔ جتنی جلدی موقع ہو نیکی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے
تاکہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور پھر فرمایا صحت کے وقت اپنی بیماری کے لیے کچھ عمل کر لے، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور طاقت عطا کی ہو اس وقت نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لینی چاہیے، تاکہ بعد میں اگر بیماری کی وجہ سے انسان کوئی نیکی نہ بھی کر سکے تو اس کا عمل کا خانہ خالی نہ رہے۔ اور پھر فرمایا اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ راہ لے لے، کہ انسان نے جو زیادہ راہ لے کر اس دنیا سے آخرت میں جانا ہے، اس کے کمانے کا وقت زندگی ہے، موت کے بعد تو پھر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ بہت ہی ایک جامع حدیث ہے جو ہمارے لیے عمل کے بے شمار راستے اور دروازے کھولتی ہے، نیکیوں کے راستے ہم پر واہ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی جامع حدیث ہے جس کو ہمیشہ جس کے مضمون کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دے گا اس دن، اور جب کہ کوئی سایہ اس کے علاوہ موجود نہیں ہوگا، جب کہ کوئی اور سایہ رحمت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو جگہ دے گا۔ پہلا فرمایا امام عادل، کہ وہ امام اور وہ سربراہ جو فیصلے کرتے وقت عدل سے کام لیتا ہے، انصاف کو قائم رکھتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر سربراہ کی، امام کی، حاکم کی، کہ وہ عدل سے کام لے۔ جو اس اصول پر قائم ہو اور اپنے فرائض کو اس اصول کے مطابق ادا کرے، وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوگا۔ دوسرے فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ ہے، اور دوسرا وہ نوجوان ہے جو عبادت کرتے ہوئے جس نے اپنی نوجوانی کا زمانہ گزارا۔ جوانی کا زمانہ ایسا ہے جس میں انسان کی توجہات منتشر بھی ہو جاتی ہیں، انسان غلط راستوں پر بھی چل پڑتا ہے، لیکن کیا ہی خوش قسمت وہ نوجوان ہے جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ان خوش نصیب گروہوں میں سے ہے، یا وہ شخص، وہ نوجوان ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور پھر تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مساجد میں گویا اٹکا رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ ایک نماز کے لیے وہ مسجد میں آتا ہے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد گویا اس کا جی نہیں کرتا کہ میں باہر جاؤں کسی اور کام کے لیے، تو وہ ضروریات کے لیے باہر تو جاتا ہے، زندگی کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس کا قلبی تعلق مسجد سے رہتا ہے۔ اور یہ مثال دی گئی کہ گویا اس شخص کا جسم تو مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن دل گویا اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اسی طرح لٹکا رہتا ہے، وہیں متعلق رہتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ، اور پھر چوتھی قسم یہ ہے ان 2 لوگوں کی کہ جو باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر۔ دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہوتا، دنیاوی فوائد کے بنا پر بھی لوگ ایک دوسرے سے تعلق بناتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن خوش قسمت گروہ کے افراد وہ ہیں، وہ 2 آدمی بیان کیے گئے، تحابا فی اللہ، کہ جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ، اسی محبت کی خاطر وہ جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اور اسی محبت کی خاطر وہ جدا ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی سے دوستی بنائی تو کسی کی نیکی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دوست بنے، اور اگر کہیں اختلاف ہو گیا تو اختلاف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی غلط بات ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ مجھے اپنی دوستی قربان کرنی پڑے۔ پھر فرمایا کہ 5واں وہ شخص ہوگا کہ ورجل دات ہو امراتن ذات منصب و جمال
फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि पाँचवां वो खुश किस्मत शख्स होगा कि जिसको एक औरत ने जो बड़ी आला मनसब पर फाइज थी और हुस्न जमाल का मुरक्का थी, एक हुस्न जमील औरत थी, उस औरत ने बुराई की तरफ दावत दी, बदी करने की तरफ उकसाया। फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और उस शख्स ने जवाबन कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं, मैं अल्लाह ताला का खौफ करता हूँ, अल्लाह ताला से डरता हूँ। ये शख्स भी उन 7 खुश नसीब लोगों के ज़ुमरे में होगा जिनको अल्लाह ताला की रहमत का साया नसीब होगा। फिर फरमाया कि छठा शख्स वो है वो रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि छठा शख्स वो है कि जिसने राह खुदा में सदका किया, और सदका किया इस अंदाज में कि किसी को उसका पता ना लगे, बहुत खामोशी के साथ एक ऐसे तरीक़ पर वो सदका करता है अल्लाह की रज़ा की खातिर। और उसके इख़फ़ा की हालत ये है, फरमाया हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि उसके बाएं हाथ को नहीं पता लगता कि उसके दाएं हाथ ने क्या सदका दिया। इतनी राजदारी के साथ, बग़ैर दिखावे के, बग़ैर किसी शो ऑफ के, अल्लाह ताला की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए जो सदका करता है, नेकी करता है, माल कुर्बान करता है या कोई भी नेकी करता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। और आखिर में फरमाया और 7वां वो शख्स है वो रजुलुन ज़करल्लाहु खालियन, कि वो शख्स जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है इस हाल में कि वो अकेला होता है, खलवत में कोई और मौजूद नहीं, किसी के सामने करने वाली बात कोई नहीं, किसी को दिखाने का एहसास तक दिल में नहीं होता, बल्कि बिल्कुल अलहदगी में जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को याद करता है, अल्लाह ताला के एहसानात का ज़िक्र उसके दिल में आता है, तो ऐसी कैफियत उस पर तारी हो जाती है। फ़ाज़त ना हो, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये है वो सच्ची मोहब्बत जिसकी वजह से ये आंसू जारी हो जाते हैं। और ये वो मोहब्बत है जो उस इंसान के लिए क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के साए में जाने का हक़दार उसको बनाएगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 किस्म के अफराद का ज़िक्र फरमाया कि ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला उस रोज़ अपने साए रहमत में जगह देगा जब उसके अलावा कोई साया नसीब नहीं होगा। क्या ही खुशकिस्मत लोग हैं और क्या ही आला किरदार के मालिक वो लोग हैं जो इन 7 कैटेगरीज़ में से किसी एक हिस्से में आते हैं और इस किस्म की नेकी बजा लाने की उनको तौफीक मिलती है। और क़यामत के दिन क्या ही आला बदला और क्या ही आला इनाम उन लोगों के लिए मुक़द्दर है कि जब किसी जगह कोई साया रहमत नहीं होगा, अल्लाह ताला के साया रहमत में इन लोगों को जगह मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।